الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق الله العظيم قال الله تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك أجمعين. تو وجہ میرا محبوب نہیں بٹھا سبحان اللہ جن ویخ کے چند شرماوے سبحان اللہ تو وجہ میرا محبوب نہیں بٹھا جن ویخ کے چند شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے روح تو نگاہ اٹھاوے سبحان اللہ کہ جے وہ پاوے ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے سبحان اللہ صاحبان قدر اعظم چشتی صاحب فرماتے ہیں کہ علم خدا نے اینا دیتا کہ وہ اپنا وچ نہ آوے تے عقل خدا نے اینی دیتی کہ وہ علم وچ نہ آوے. اعظم ایڈا سونا ماہی سن کدھرے نظر نہ آوے. سبحان اللہ شخصیات نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے. اعظم چشتی صاحب کا پہلے بھی کلام پڑھا گیا, میں نے بھی جو اشعار پڑھے یہ انہی کے کلام سے اقتصاد ہے. تو یہ تو تخیلات ہیں کہ اتنا بڑا جلووں کا تخیل ٹوٹ گئی دیوار تیقن بزم یقین تو بزم یقین ہے بزم گماں ہے جگمگ جگمگ ماہ مدینہ تیری سیاہ سے سارا جہاں ہے جگمگ جگمگ. تو جن لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے دیکھا, یہ تو بزم تخیل ہے نا کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں جس طرح سے جس نے خیال کیا یا حضور کی صفات جس طرح سے جس نے پڑھی یا سنی اس کو اپنے الفاظ میں انہوں نے بیان کیا. تو جنہوں نے سامنے دیکھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات بڑی چاند کے نور سے منور رات تھی. کہتے ہیں کہ بادل بھی نہیں تھے آسمان پر اور چاند 14ویں کا چاند اپنی عروج پر تھا اور پورے نور سے پورے اس علاقے کو منور کر رہا تھا, روشنی تھی, نور تھا. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ چاند بڑا خوبصورت ہے. میں رستے میں چل رہا تھا تو چلتے چلتے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ گیا. کہتے ہیں میں پہلے چاند کو دیکھ کے سبحان اللہ کہہ رہا تھا کہ کتنا خوبصورت ہے, کتنا منور ہے. لیکن جب بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا, حضور کی بارگاہ میں پہنچا, تو پھر میں کبھی چاند کو دیکھتا ہوں کبھی حضور کی ذات کو دیکھتا ہوں, پھر کبھی چاند کو دیکھتا ہوں کبھی حضور کو دیکھتا ہوں. کہتے ہیں خدا کی قسم ایسا لگتا تھا کہ چاند کو جتنا بھی نور ملا ہے, جتنا بھی حسن ملا ہے, وہ حضور کے حسن کی خیرات ملی ہے. سبحان اللہ حسن تو برا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ بروز قیامت بروز حشر حضرت یوسف علیہ السلام بھی ششدر رہ جائیں گے, انگشت بدنگاہ رہ جائیں گے کہ جب حضور کو دیکھیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بڑا اس کا ذکر رہا ہے, قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر کیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ مصر کی عورتوں نے جب
اور چھریاں پکڑا دیں. ادھر سے فرونٹ کو وہ کاٹ رہی تھی, ادھر سے یوسف کو کہا کہ آپ اندر تشریف لیں. حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو ان عورتوں نے فرونٹ کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں کاٹ لی, اس پھل کو کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں کاٹ لی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حسن عطا فرمایا تھا اور بڑا ہی کمال حسن تھا کہ عورتیں حیران رہ گئیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کہتے ہیں کہ وہاں پر پورا حسن یوسف تھا اور مصر کی عورتیں تھیں اور حسین عورتیں تھیں. انہوں نے پورا حسن یوسف دیکھا تو اس کو حسن یوسف کو دیکھ کر انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی. لیکن حضور آپ کی شان یہ ہے کہ وہاں تو حسن یوسف ہے, یہاں صرف آپ کا نام ہے, اور وہاں پہ عورتیں ہیں, یہاں پہ مرد ہیں, وہ بھی عرب کے مرد جو عام لوگوں سے اجمیوں سے جن کا زیادہ مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا. عرب کے مرد حضور آپ کے نام پر وہاں عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی, یہاں پر آپ کے نام پہ اپنے سر کٹانے کے لیے تیار تھے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان برا البرا ہے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے, اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا. تیسرا سپارہ جہاں سے آغاز ہوتا ہے, اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ جو رسول ہیں ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ جس پر جتنا فضل فرمانا چاہے فرماتا ہے. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ عام جو لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا اشرف المخلوقات ہے, اور ان میں سے بھی اشرف المخلوقات میں جن کا زیادہ مقام ہے, جہاں پر اشرف المخلوقات عام انسان کے مقام کی حد ہے, وہاں سے ایک مومن کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. اور جس مقام پر جا کر مومن کے مقام کی انتہا ہوتی ہے, وہاں سے اولیاء اللہ, صالحین اور شہداء, ان کے مقام کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے. اللہ نے ان کو کتنا مقام عطا فرمایا ہے. اور جس مقام پر جا کر صالحین اور شہداء کی مقام کی انتہا ہے, وہاں سے ایک نبی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. ایک نبی کا مقام وہاں سے شروع ہوتا ہے, اور جس مقام پر جا کر نبی کے مقام کی بھی انتہا ہے, وہاں سے رسل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو درجہ نبوت بھی عطا فرمایا, درجہ رسالت بھی عطا فرمایا, ان کے مقام کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے. اور جہاں پر جا کر رسل کے مقام کی انتہا ہے, وہاں سے اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی ابتدا ہے. اور جس مقام پر جا کر اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی بھی انتہا ہے, ان کے مقام کا آخر درجہ ہے, وہاں سے فرماتے ہیں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی وہاں سے ابتدا ہے. فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا بندہ, حضرت بایزید بستامی بہت بڑے عالم ہیں اور اللہ نے مقام ولایت بھی عطا فرمایا. فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا بندہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ حضور کے مقام کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے, لیکن کوئی بھی شخص آج تک یہ نہیں بتا سکا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی انتہا کیا ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا. یا تو یہ اللہ جانتا ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. وہی اعظم چشتی صاحب نے بھی کہا کہ عقل خدا نے یہ دی تھی کہ وہ علم وچ نہ آوے, علم خدا نے اتنا دیتا کہ وہ عقل وچ نہ آوے. یہ علم انسان کے مقام کے زیادہ ہونے کے دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جیسے آدم علیہ السلام کو جب علم عطا فرمایا تھا تو فرشتوں نے پہلے یہ بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اللہ یہ جو انسان جس کو اپنا نائب بنا رہا ہے, نائب بنا کے دنیا میں انسان کو بھیجا گیا, فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ یہ تو دنیا میں جا کر فساد پھیلائیں گے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. بس اللہ نے آدم کو علم عطا فرمایا, اور وہ علم انہوں نے آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بتاؤ آدم نے تمہیں کیا علم عطا فرمایا ہے. روایات میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ روایات میں ملتا ہے کائنات کی ہر چیز کا علم عطا فرمایا, اور کچھ روایات میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پنجتن پاک علیہ السلام کے نام آدم علیہ السلام کی زبان پر جاری فرمائے, انہوں نے وہ نام ان کے سامنے بیان کیے. تو پھر فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو اپنی بات میں سچا ہے, تو جو فرماتا ہے تیرے فیصلے حق پر ہیں. اور یعنی فرشتوں نے جانا کہ آدم علیہ السلام کا مقام ان سے زیادہ ہے. فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ کے حکم سے, آدم کو زیادہ مقام ملا اس بنیاد پر کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا, علم عطا
تو علم ہی کی بنیاد پر انسان کی مقام کی اس پر درجہ بندی کی جاتی ہے، اس کی ہیرارکی بنائی جاتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے علم اتنا ہے کہ وہ عقل میں آ نہیں سکتا، اور عقل جو سے وہ علم کے ذریعے آتی ہے، تو حضور کو عقل بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی عطا فرمائی کہ وہ کسی کے علم میں کسی کے شمار میں نہیں آ سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اس کو یاد کرتا رہتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس سے راضی ہو جائے، اپنے بندے سے راضی ہو جائے، تو وہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے قدم بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، وہ زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محمد اپنی مرضی سے تو کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، وہی بولتے ہیں جو اللہ ان کی طرف وہی فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ صلح حدیبیہ جس وقت میں ہوئی، فرماتے ہیں کہ ہم 1500 سے زیادہ صحابہ کرام تھے، اور مشرکین نے ہم پر پانی بند کیا ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ ہم جو اپنے ساتھ پانی لے گئے تھے وہ ختم ہو گیا، پینے کا پانی بھی ختم ہو گیا، وضو کرنے کا پانی بھی ختم ہو گیا، اور بالکل ایک قطرہ بھی پانی کا نہ بچا۔ کہتے ہیں سب نے اپنا اپنا پانی پی لیا، اور سخت گرمی کے دن تھے، تو کچھ صحابہ کرام علیہم الرضوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا ہے، کسی کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، قطرہ بھی نہیں بچا، تو حضور کچھ فرمائیں، کچھ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے قافلے سے تلاش کرو، 1500 لوگ تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان سے تلاش کرو کہ جتنا بھی پانی ملے وہ لے آؤ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ پانی کی تلاش شروع ہوئی، پتہ کیا پورے قافلے میں سے بمشکل ایک پیالہ پانی کا میسر آیا، اور اس کو لے کر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک پیالہ پانی کا ملا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ملا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ اس کو میرے قریب لاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کہتے ہیں اپنا دست اقدس اس پانی کے اندر رکھا، پیالے کے اندر رکھا، فرماتے ہیں کہ یہ جو انگلیوں کے درمیان کی جگہ ہیں اس میں سے ہم نے دیکھا پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا تو چشمے جاری ہو گئے، کہتے ہیں پانی ایسے ابلنا شروع ہو گیا۔ آزم بشری صاحب نے فرمایا کہ جی وہ پاوے ہاتھ کھلنا بچ رکھ جاوے، اسی طرح حضور نے پانی میں ہاتھ رکھا تو پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ آ جاؤ باری باری پانی پیو۔ کہتے ہیں کہ سب کے سب اصحاب نے پانی پیا، اپنے جو برتن تھے ان کو بھر لیا، چیزوں کو بھر لیا، سب لوگ پانی پی رہے ہیں، بھر رہے ہیں، جانوروں کو بھی پانی پلا دیا۔ کہتے ہیں کہ 1500 صحابہ کرام علیہ الرضوان سب نے پانی پیا بھی، اپنے پاس اسٹور بھی کر لیا، اور پانی حضور علیہ السلام اسی ایک پیالے سے سب کو پلاتے جا رہے ہیں، سب نے پی لیا، سب نے اسٹور بھی کر لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگرچہ اس دن ہم 1500 لوگ تھے، لیکن کہتے ہیں خدا کی قسم ہم 1,00,000 لوگ بھی ہوتے تو حضور علیہ السلام سب کو پانی سے سیراب کر دیتے۔ آپ کے ہر عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، گفتگو فرمانا یا گفتگو سننا، ہر چیز معجزہ ہے۔ حضور سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے ہیں، اور چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نبوت کا جو درجہ ہے وہ ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو آپ پر یہ جو دروازہ نبوت ہے وہ بند ہوا۔ یہ فیض، یہ کرامات کا فیض، یہ معجزات کا فیض آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ میں منتقل فرمایا، کیونکہ تبلیغ ضروری ہے۔ جس طرح ہر دور کے کفار یہ چاہتے تھے، یا ہر دور کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی کرامت واضح ہو، کوئی نہ کوئی ایسی چیز پتہ چلے جس سے ایمان پختہ ہو یا ایمان لے آئیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے یہ فیض آگے اولیاء اللہ میں منتقل کیا۔ تو اس وقت جنہوں نے حضور علیہ السلام کی صحبت اختیار کی وہ اس وقت کامیاب ہو گئے، اور آج کے دور میں جو اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرے گا، جو کہ
جو حضور علیہ السلام کے نائبین ہیں آگے اس دنیا میں، ان کی صحبت جو اختیار کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ ان کے پاس بیٹھے رہنا ہی بڑی نسبت کی بات ہے اور بڑی قسمت کی بات ہے۔ حضرت امام شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت قال ترا قال کنن، کہ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھ جانا ہی، ان کی صحبت اختیار کر لینا وہی بندوں کو اچھا بنا دیتی ہے، اور برے لوگوں کے پاس بیٹھ جانا بندے کو برا بنا دیتی ہے۔ انسان خود برا بھی ہو، صرف وہ اچھوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے تو لوگ اس کو اچھا شمار کرنا شروع کر دیں گے، لیکن انسان کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، وہ بروں کے ساتھ بروں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دے گا تو وہ برا ہی شمار کیا جانے لگے گا۔ تو آج ان کے پاس بیٹھا جائے، ان سے فیض حاصل کیا جائے، اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں حاضر ہوا جائے، ان سے دعائیں لی جائیں، یہ دونوں جہانوں میں انشاءاللہ ہمارے لیے کام آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کا صحیح طریقے سے ہمیں عدد کر کے ان سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا